أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر مسلم و صلاح کبریائی بڑائی تقدیم تعمیر حمید تسبیح تحلیل تعریفات پاکیزہ کلمات صرف اور صرف اللہ حکم الحاکمین کے شان شایان لکھاں کروڑاں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ربیع الاول کی اج 12 تاریخ ہے اور یہ مہینہ بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش مبارک کا مہینہ ہے۔ اس بات کے اندر علماء کے ہاں محدثین کے ہاں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ 12 تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور دیگر بھی چند اقوال علماء نے ملتے ہیں۔ البتہ اکثر علماء کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول، جڑے محقق علماء نے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے علم تحقیق نصیب فرمایا، انہوں نے آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول میں لکھی۔ بات مختصر ہے کہ اس کائنات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اللہ حکم الحاکمین کا سب تو بڑا احسان ہے۔ سانو اللہ نے بڑی نعمتاں دیتی ہیں، لیکن کسی نعمت دا اللہ نے بطور احسان تذکرہ نہیں کیا کہ اے انسان میں تینوں اکھاں دے کے بڑا احسان کیتا ہے، تینوں عقل دے کے بڑا احسان کیتا ہے، اور تینوں جوانی تے حسن مال دولت دنیا سب کچھ دے کے تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے۔ اس طرح کی کوئی گل نہیں کی ہے، بلکہ ایک موقع تے اللہ نے اپنا خاص احسان لوگوں کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ
کہ میں اپنا آخری نبی اس دنیا سے بھیج کے تھوڑے تے بڑا احسان کیا ہے، اور یہ نعمت یہ احسان اللہ کا سب تو بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تشریف آوری تو پہلے انسانیت نام کی دنیا تے شے ہی کوئی نہیں، ماں بہن بیٹی کی تمیز ہی کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو مہینے مہینے سالہ سال جھگڑے، تیرا گھوڑا میرے تو پہلے پانی کیوں پہ گیا، ایک مہینہ لڑائی چلتی ہوں سی، اور مدینہ منورہ دے اندر اوس و خزرج دیاں لڑائیاں عروج دے زمانے دے انہاں دیاں مثالاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تورات بھی لکھا ہوا سی، انجیل بھی لکھا ہوا سی، آپ کا نام بھی آپ دیاں صفات بھی، کہ جدو آخری نبی دنیا تے آئے گا نا اس وقت دے لڑائیاں ختم ہون گیاں، اوس و خزرج دے اختلاف ختم ہون گے، اور پھر پیار اور محبت کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ انتظار وہ کر رہے سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روس ہو گئے، بات بڑی ہی سمجھن والی ہے بھائی، جس بندے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسی دیکھنا یہ ہے کہ خوشی کرنی کیویں، خوش ہونا اور گل ہوتی تے خوشیاں منانا اور گل ہوتی۔ اجتماعی طور تے اللہ نے صرف سانو 2 دن دیتے ہیں، جنہاں دنوں دے وچ خوشی منانا سارے مسلمانوں واسطے جائز ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے جدوں مدینے آئے، یہ ہوئی اوس و خزرج دے لوگ جنہوں بعد انصار کیا گیا، اور انشاءاللہ جمعے بھی سارا موضوع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشن کی لے کے آئے سن۔ جشن بڑے لوگ منا دیں، لیکن مشن کی گل کرو اور مشن کے چلن کی کوشش کرو، اصل آپ کی بعثت کا جڑا مقصد ہے انہوں سمجھ کے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی۔ یہ ہوئی جڑے لوگ آپس میں لڑتے سن، چھوٹی چھوٹی گل کے اختلاف ہوتے سن، یہ پھر کیسے شیر و شکر ہوئے، اور کیویں محبتاں پئیاں، کیویں رشتے گوڑے ہوئے، کیویں مہاجرین تے انصار دا بھائی چارہ ہویا، کیویں اخوت دیاں مثالاں دنیا تے ایسیاں مشہور ہوئیاں کہ قیامت تک کوئی دوبارہ یہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی ہی وجہ دے نال فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، بشر مصطفیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ نبی تیرا مشن کی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر نبی بنے، 40 سال کا عرصہ، اور اللہ نے نبوت دینی ہوئی جب بندہ پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ 40 سال کی عمر گزر گئی، آپ نے زمانہ جاہلیت جڑا 40 سال تو پہلے دا اس زمانے نو زمانہ جاہلیت دے لوگ کہتے ہیں جڑے اس وقت ہوندے سن، کدی جھوٹ نہیں بولیا، کدی شراب نہیں پیتی، کدی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیتا، کسی نال دھوکھا تے فراڈ تے ٹھگی نہیں کیتی۔ آپ نبی بنن تو پہلے بھی کائنات دے عظیم انسان، نبی بنن تو بعد عظیم ترین انسان۔ جدو اللہ نے پہلی وحی اتار دیتی نا، جڑا اصل مشن ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک
نو غار ہرا دے وچ بیٹھ کے 40 سال دیاں عبادتاں عائشہ فرمانیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ کانا یتحنس فی غار ہرا لوگ بتاں دے اگے ڈگدے لوگ بتاں نو سجدے کرتے نے لیکن میرے پیغمبر نبی بنن تو پہلے بھی غار ہرا وچ جا کے رب دیاں عبادتاں کرتے نے بیٹھے عبادت کرو اور جدو ہرقل دے سامنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا نا ابو سفیان کو بلا کے بڑا مشہور اور طویل واقعہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان کو پوچھا وہ نبی کس بات کا حکم دیتا ہے وہ حکم کی ہے وہ مشن کی ہے فرمان لگے قال یامر بالصلاۃ وہ نبی نماز پڑھن کا حکم دیتا ہے آج ویکھیا نے ذرا کنے لوگ جمعہ پڑھتے اصل کی نماز تے ویکھنا کنے لوگ نماز تے ہوندے نے چڑیاں گھوڑے چڑیاں جھنڈے چراغاں گھوڑے کھوتے اونٹ ٹرالیاں ٹریکٹر پیر صاحب گلے چہار جلسہ ہو رہا ہے جلوس نکلا ہے اور لشکر جا رہا ہے نماز کی کسی کو فکر ہی کوئی نہیں فرمایا میرے نبی سب تو پہلے نماز کا حکم دیتے ہیں کانا یامر بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلۃ میرے نبی کا پہلا پیغام ہی ایسی وہ لوگوں نماز قائم کرو زکات ادا کرو صدقہ دیا کرو صلہ رحمی کیتا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو اختلاف والی باتیں نہ کرو آپس میں پیار اور محبت کی فضا پیدا کرو مشن دعا کرو اللہ سانو پیغمبر دے مشن تے چلنے کی توفیق جشن اور شے مشن اور شے مشن تے چلنا اوکھا ہوندا ہے جشن تے منانا ہوندا ہے جڑا مرضی منا لے کافر بھی منا لے اور سب تو پہلے جس بندے نے 12 ربیع الاول مشن چھڈ کے تے جشن دا کام شروع کیتا ہے اس سے بدبخت دی بدعت جن تے لوگ چل پے مظفر قوم پوری اور صحیح دا نام ہے بدعتی آدمی پرلے درجے دا صدیق کتاباں چنے والے لکھیا فاجر تے فاسق تے شرابی زندیق انسان پرلے درجے دا اٹھ کے جس دن اللہ دے نبی فوت ہوئے نے انہیں جناب جشن منانا شروع کر چلے جو چند سال پہلے مشرق رسالہ چھپتا ہوندا سی اخبار بھی رولا چھپتا ہوندا سی او دے تے 12 ربیع الاول دی جڑی چھٹی لکھی ہے نا اگے لکھیا ہوا ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ملک وچ بھی 12 ربیع الاول دی چھٹی وفات دی وجہ نال ہوندی سی تے ہن جناب 7 دن اللہ دے نبی دا جشن منانا ہے شیطانی چکر ویکھو تسی کیویں چل پئے نواسہ رسول دی شہادت پہ ماتم تے نبی دی وفات تے جشن قوم پٹھے پاسے چل کیا کرتے سن غالباً سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جدوں کوئی بندہ بدعت تے چلتا ہے نا تے اللہ تعالیٰ وہ دے سامنے جڑی سنت ہوتی ہے وہ کو چک لیندے نے اٹھا لیندے نے وہ پھر کبھی سنت تے چلن والا نہیں بن سکتا جشن یہ ہے جڑا تسی دیکھ رہے ہو مشن وہ ہے جڑا سہیل نے منایا جڑا عمار نے منایا جڑا سنیرہ نے منایا جڑا خباب نے منایا جڑا خبیب نے منایا سب تو پہلا مشن میرے نبی کا کیے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس وجہ نال ہے کہ اللہ دی توحید نو میرا نبی اس دنیا تے قائم کرنا توحید تے چلنے والے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے بڑا احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچوں ہی انہاں دا نبی پیدا کر دتا ہے آپ کیا کرتے سن لوگوں میں ابراہیم دی دعا دا نتیجہ خاندان بھی اللہ دعائیں کرنے والے بھی اللہ باپ تے بیٹا اسماعیل بیت اللہ نو تعمیر کیتی جا رہے نے تعمیر ہو گیا مکان بن گیا اللہ دا گھر بن گیا مزدوری طلب کرن لگے اللہ میں تیرے کولوں ایک مزدوری منگنا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اللہ رسول بھیجنا جدے تذکرے اسی آسمانہ تے بھی سن دے نبیاں کو بلا کے جڑا تذکرہ کیتا سی جس نبی دا اس نبی نو دنیا تے نازل فرما دے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے اور آپ فرمایا کرتے سن
میں تھوڑے باپ ابراہیم دی دعا کا نتیجہ اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج سر تے رکھ کے اس دنیا کے مخلص فرما دیا۔ سب کو پہلا کام توحید سمجھاؤ لوگوں نے، قرآن مجید پڑھ کے فرمایا انہاں دا دل صاف کرو، اور حدیث تسی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب یصدع کما یصدع الحدید، وہ لوگوں دلاں تے زنگ چڑھدا نے گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، اللہ دا باغی بن کے، رب دا سرکش بن کے، نبی دی سنت نو چھڑ کے، نبی دے طریقے نو چھڑ کے، آپ نے فرمایا دلاں تے سیاہیاں چڑھ جاندیاں نے، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے، اور فرمایا ایویں ہو جاتا ہے جویں نعوذ باللہ الٹا پیالہ پیا، پھر سیدھا کیویں ہوئے گا، یہ زنگ کیویں اترے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت دے نال تلاوت قرآن کرو، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو، اللہ حاکم الحاکمین تھوڑے دلوں کو صاف کرے۔ نبی دا مشن قرآن کی تلاوت ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن، سینے تے پتھر ہے، تپدی ریت ہے، گلے چ رسا ہے، اور بڑے اواش نے مکے دے، اور بلال کو کھچنے نے اور کہتے ہیں کٹ اپنی زبان کو کہ میں مسلمان نہیں، لیکن بلال کی زبان تے ایک ہی بات ہے اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تو علاوہ اس کائنات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کا بلا توحید سب تو پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو سمجھنا ہے بھائی، فرمایا نبی میں تینوں بھیج رہا ہوں تو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھیے نا، کیوں بھائی قرآن پڑھیا کرو، جنہ قرآن زیادہ پڑھو گے اونا اللہ حاکم الحاکمین میری تے تھوڑی زندگی دے وچ برکتاں نازل کرے گا، گھر دے وچ رحمتاں نازل ہون گیاں، اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی، اللہ حاکم الحاکمین کی طرفوں ساڈے گھراں دے وچ سکون پیدا ہوئے گا۔ سیدنا حسین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے پیارے صحابی نے سورہ کہف پڑھ رہے سن تے کول گھوڑا بننے بڑا مشہور واقعہ ہے، تلاوت کرتے گھوڑا بنکن لگ پیندا، تلاوت بند کر دیتے گھوڑا کھلو جاتا، اور بچہ ستا ہے، یہ ڈر ہے کہ کدھر گھوڑا پیر مارتا مارتا میرے بچے تے نہ چڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں رات کو قرآن پڑھتا سی، میرا گھوڑا بگڑ پیندا، میں بچے کے ڈر کی وجہ سے قرآن کی تلاوت روک کے لاؤں سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین جدو تو قرآن پڑھتا سی نا ادو آسمان تو اللہ تعالیٰ دی رحمت کے فرشتے اترتے سن، جنہ فرشتیاں نو ویکھ کے تیرا گھوڑا بگڑتا سی، اور فرمایا اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا نا تو شاید اللہ بھی سانوں انہاں فرشتیاں دی زیارت کروا دے۔ قرآن پڑھیا کرو، قرآن سنیا کرو۔ میرے نبی کے دنیا تے آن کا سب تو پہلا مقصد یہ ہے کہ ساڈے دل اللہ حاکم الحاکمین کی طرف مائل ہو جائے۔ آپ قرآن سنتے بھی نہیں، آپ قرآن سنتے بھی نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب کو چلے اور آپ فرمان لگے ابی اللہ میں حکم دے رہے کہ جا کے ابی بن کعب کو قرآن سنو۔ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان لگے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کے کیا ہے کہ جاؤ ابی دے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، قرآن سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں ابی اللہ نے عرش اللہ تے تیرا نام لے کے میرے حکم دیتا ہے کہ جاؤ ابی بن کعب کو قرآن سنیا کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدنا معاذ بن جبل بڑے قاری قرآن نے، دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب، سونا قرآن سمجھن دی وہ تے عمل پیرا ہونے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سنا لگے۔ ایک دفعہ موسیٰ شریف آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سنا لگے۔ اگلے دن آپ نے فرمایا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزاری آل داؤد، جیڑی آواز تے جیڑا لہجہ تے جیڑا سوز اللہ نے داؤد کی زبان وچ رکھیا سی نا وہی اللہ نے تیری زبان تے جاری کر دیتا ہے۔ اور قرآن وچ اشارہ ہے کہ سیدنا داؤد جدو زبور دی تلاوت کرتے سی نا تے پرندے بھی فضاواں وچ کھڑے ہو کے اللہ دی تسبیح بیان کرتے تے پہاڑ بھی بول بول کے اللہ دی تسبیحاں بیان کرتے۔ آپ نے فرمایا تینوں تے یار وہی سیدنا داؤد علیہ السلام والا اللہ نے فن دے دیتا ہے،
اللہ کے نبی کہ مینوں پتا ہونا نا تسی کھڑے ہو کے میری تلاوت سن رہے جے، میں تے پڑھ رہا سی عام لہجے وچ، اگر مینوں علم ہوندا تسی کھڑے ہو کے میرا قرآن سن رہے ہو، میں پھر اس طرح قرآن پڑھنا سی جس طرح اللہ حکم العالمین نے قرآن پڑھن کا حکم دیتا۔ سنیا کرو ہن تے یار موبائلاں آ گیا، اپنے موبائلاں تلاوتاں کرو نا، اپنے گھراں اونچی آواز نہ لگاؤ نا، سورہ بقرہ دیا تلاوتاں لائیا کرو۔ اج کل لوگ جا جا کے مولویاں نوں کہندے نے جی ساڈے گھرے گھنٹے بجدے نے، ساڈے گھر خون دے چھٹے پیندے نے، ساڈے گھر جادو ہے، ساڈے گھر ہے مصیبت ہے اور آفت ہے۔ اور میرے دوستو ہندی تائیوں جی میری گل غور نال سن لو، جس گھر دے وچ کمزوری آ جائے نا اللہ اور اللہ دے رسول دے حکماں تے چلن دی، اوتھے پھر اللہ دیاں ناراضگیاں آ جاندیاں نے۔ تے جہدا توکل کمزور ہو جائے، جہدا یقین کمزور ہو جائے، جہدی توحید کمزور ہو جائے، جہدا عقیدہ کمزور ہو جائے، وہ پھر اس طرح کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرو، سورہ بقرہ روزانہ پڑھیا کرو۔ ان آخری دو آیتاں دے بارے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات کو سون لگیا بقرہ کی آخری دو آیتاں پڑھ لے نا کفاتاہ، اے آیتاں اللہ کے حکم نامے دے واسطے کافی ہو گئے۔ پہلا مشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھو، توحید نو سمجھو۔ دوسرا بڑا مشن کی ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ دا نبی انہاں لوگاں کو رب دا دین کیویں سکھاندا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کر کے تے نبی دا فرمان سنا کے۔ نبی کائنات علیہ السلام دی حدیث نو منن والے بن جاؤ، آپ دی بات نو تسلیم کرنے والے بن جاؤ، اطاعت مصطفیٰ اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ بھائی یہ جھڑیاں لانیاں بڑیاں سوکھیاں نے، یہ چراغاں کرنے بڑے سوکھے نے، یہ 4 روپے لا کے دیکھ کرنی کوئی اوکھی نہیں ہے، لیکن جڑا میرے نبی دا مشن ہے نا اس مشن تے چل کے زندگی گزارنا رب دی قسم بڑی مشکل ہے۔ وہ پورے پورے چلنے کی کوشش کرو۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، او لوگو اللہ تے ایمان لے آؤ تے اللہ دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ، پورا ایمان لے آؤ جویں ایمان لے آندا کہ منو نا اپنے نبی۔ اسی تے کہتے ہوئے ہیں کہ اسی اللہ دے نبی کو مننے ہاں، اللہ دے نبی دین ہی منتے۔ جاؤ بڑے عاشق ٹکرن گیا جی تھانوں شام تک عشاء غروب تے پہنچا بس شام کو وہ کیک جس کیک کے اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالے گا نا وہ مطلب چھڑیاں چلا کعبۃ اللہ بنایا وہ اٹھا دیں گے، روضہ رسول بنایا وہ اٹھا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے جتیاں بنا کے نعوذ باللہ من ذالک کہڑے پاسے امت ٹر پئی۔ بھائی جدوں اعمال دے وچ کمی ہو جائے گی نا وہ لازمی نتیجہ ہوئے گا کہ امت بدعت کی طرف جائے گا۔ آپ یہ کام کرن تے نہیں آئے، کروان تے نہیں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بس مشن مشن 2 دن نے امت واسطے جنہ دنوں دے وچ خوشی منان دی اجازت ہے، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، بس ایک ہی کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لے آؤ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دنیا خوبصورت میں اللہ نے ساری گلاں بھائیوں عمل دیا نے فرمایا میرے نبی کی عزت کرو، میرے نبی کا احترام اپنے دل دے وچ پیدا کرو۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا مسجدیں چلے جائیے نا بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے اسٹیکر، بڑے بڑے کارڈ جو لگے ہوتے ہیں، ایک پاسے لکھے ہوتا ہے اللہ، دوسرے پاسے لکھا ہوتا ہے محمد، ادھر لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد۔ بھائی تسی خود غور کرو نا، کدی تھوڑے چوں کسی بندے نے اپنے دبے کا نام لے کے سنیا؟ کیوں اسی کدی اپنے باپ کا نام لے کے پکارے؟ اسی کہنے ابا جی، چاچا جی، تایا جی، استاد جی، بھائی جان، وہ بڑے دے نام نہیں نبی دے۔ اور اللہ نے بھی منع فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا۔ او لوگوں میرے نبی نو ایویں نہ سدو جویں تسی ایک دوسرے دا
یا ایھا الرسول، کدھر اللہ رسول کہہ کے پکارا، کدھر نبی کہہ کے پکارا، کدھر مزمل کہہ کے پکارا، کدھر مدثر کہہ کے پکارا۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام جتنے بھی لیا ہے نا اتنے نام اپنے رسول لگایا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں۔ پیڑو جہ بندے سیدھے سادے جائے وہ آ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ایویں باتیں مار یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، او محمد نکل کر باہر ساری گل سنو۔ بھائی بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ صحیح بات ہے، میں اگے بھی اشارہ کر دیتا ہے، جس بندے کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی نہیں وہ مسلمان نہیں، جس بندے کے دل چ نبی کا احترام نہیں وہ مسلمان نہیں، جہے دل چ نبی کی تعظیم نہیں وہ مسلمان نہیں۔ لیکن تعظیم نام کدھر ہے؟ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ میرا نبی تے جڑے تیرے نام لے لے کے تینوں سددے پے نا، انہاں چ اکثر لوکاں دے وچ عقل ہی کوئی نہیں، بے وقوف طبقہ۔ یا محمد یا محمد یا محمد، اللہ تے نہیں میں پکارے گئی۔ فرمایا میرے نبی نو میں نہ پکارا کرو۔ احترام انسان دے دل دے وچ ہوندا ہے۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے، وہ فرمایا کرتے سن اگر کوئی بندہ میرے کو میرے نبی کا چہرہ پوچھ لے نا کیویں ہے، میں نبی کا چہرہ بیان نہیں کر سکتا، میری اتنی ضرورت ہی نہیں سی پیندی کہ میں رکھا بھر کے اپنے نبی کا چہرہ بیان کروں۔ حیا دل دے اندر آ گئی۔ یہ نام تعظیم ہے، یہ نام توقیر ہے، یہ نام احترام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بات کو منن کا نام ہے اطاعت مصطفیٰ، اتباع نبی، اور مشن مصطفیٰ جیڑا مشن لے کے میرے نبی اس دنیا تے آئے سب تو بڑا مشن ہے۔ نبی کی گل منو، بڑا بڑا عاشق رسول ہے، بس پروگرام بعد نہیں بنا دے گا۔ بڑا بڑا عاشق رسول ہے، نماز پڑھتا نہیں۔ بڑا بڑا عاشق رسول ہے، اللہ کے نبی کی کھلی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ تو کوئی اطاعت نہیں بھائی، یہ کوئی فرما برداری نہیں ہے، بڑا اوکھا کام ہے۔ وابیوں کی مصیبت یہ ہے، لوگوں کو اوکھیاں چیزاں دستے سوکھیاں نہیں دستے۔ بھائی اطاعت کرو، اطاعت سیدنا بلال، سیدنا خباب، سیدنا حبیب، سیدنا عمار، سیدہ سمیرہ اور شہیدہ اسلام سب تو پہلی جڑے اسلام کی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں مارا کھا رہے سن مکے دے اندر، بڑا ظلم برداشت کر رہے سن مکے دے اندر، اور ظلم و تشدد کی انتہا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کی زبان تو نکل ہی گیا، متی نصر اللہ، وہ اللہ دے نبی اسی کتنی دیر تک یہ مارا کھاتے رہیں گے، اللہ کی مدد کدوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیا تسی سمجھتے ہو کہ جنت کے آرام نہ بھی ٹر جاؤ گے؟ تھوڑے تو پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اوے اجے تھوڑے نال ہویا کی ہے، تھوڑے تو پہلے ایسے انبیاء دنیا تے آئے نے کہ جنہاں نوں لوگوں نے بارے دے تھلے رکھ کے چیر سکتا۔ اسی کی کیتا ہے دین واسطے بھائی؟ اسی چھڑیاں لا لیاں، اسی پھل لا لے، اسی بوٹے لا لے، اسی پٹاخے چلا لے، اسی چراغاں کر لیا، 12 دن چلے گا پھر عشق مصطفیٰ پر جا پائے گا۔ یہ نہیں ہے، مشن مصطفیٰ کی بات کرو، اطاعت مصطفیٰ کی بات کرو، فرما برداری میرے نبی کی کرو گے، اللہ کی قسم کامیابی پھر ملے گی۔ اگر نہ کھلا اعلان ہے، آپ نے فرمایا کتبت الذلۃ والہوان علی من خالف سنتی۔ وہ لوگوں اچھی طرح سن لو، جس بندے نے میری سنت کی مخالفت کرنی ہے نا، اللہ دنیا اور آخرت میں وہ پھٹکارا پائے گا اور انہوں دنیا آخرت میں شریف کر کے رکھے گا۔ عزت نبی دی بات مننے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا رہے انہوں مسجد نبی دیا دیواراں اجے چھوٹیاں چھوٹیاں سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اجلسوا، اے منو نا گلاں پتہ لگے کیویں بندی دی ہے نبی دی۔ اللہ نے نبی کی گل سن لو نا کہ اے میرے نبی کا فرمان ہے، اے میرے نبی کا پیغام ہے، تو بھائی کمی ہر بندے چ ہے، میرے بھی تھوڑے بھی، اس کائنات میں کوئی انسان نہیں نبی تو بعد جہدے اندر کمی کوتاہی کمزوری نہ ہوئے، لیکن جذبہ تے پیدا کرنا کہ میں اپنے نبی کی بات جدو سننی ہے نا بس وہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اجلسوا، وہ لوگوں بیٹھ جاؤ،
کچھ لوگ مسجد نبی میں کھڑے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اجلسوا، او لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتیاں پر پہنچے سن اتنے بیٹھ گئے، جتیاں والے کول ہی بیٹھ گئے۔ اور ابن مسعود تو اگے کیوں نہیں آیا؟ فرمایا ابن مسعود کے کانے سے نبی کی آواز پہ جائے بیٹھ جاؤ، پھر ابن مسعود کی ضرورت نہیں کہ قدم بھی اگے رکھ سکتے۔ اپنا کی حال ہے، عاشقاں دا کی حال ہے؟ اسی بڑی محبت مصطفیٰ دے دعوے کرنے والے ہیں۔ کدھر سانو رشتے داری کا مسئلہ ہے، کدھر سانو پورے قبیلے کا مسئلہ ہے، کدھر سانو رسم و رواج کا مسئلہ ہے، کدھر سانو دکان تے جائیداد کا مسئلہ ہے، کدھر سانو زمیناں دے رولیاں کا مسئلے نے۔ کوئی سارے مسئلے نہیں مکتے۔ نبی کی بات سن کے اسی انہوں پسے پشت رکھ دیتا، پھر میرے دوستو اللہ راضی کیویں ہو گئے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جے اللہ نال محبت کرنی ہے، جے اللہ دی محبت لینی ہے، رحمت دے برکتاں لینی ہے، تے ایک کوئی کام ہے فاتبعونی، میری گل منیا کرو۔ مولانا صاحب نے مثال دے کہ باپ کہے نا آدھے پتر کو ابا تیرے نال بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، ابا کے پتر گلاس پانی کا کھا دے، وہ آسی یہ کام میرے کو نہیں ہوتا، پیار کر رہا ہے۔ جھوٹا پیار ہے، جھوٹے دعوے، اے چھڈو بھائی، عمل عمل عمل، اے عمل ہی انسان کو کامیاب کرے گا۔ اتباع فرما برداری کو اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی اتارنے کی کوشش کرو۔ کل ایک جگہ سے بات ملا، جیڑا بندہ اللہ کے نبی کی سنت سے عمل کرتا ہے نا، اللہ انہوں دو گنا اجر دیتے ہیں، ایک سنت سے عمل کرنے کا، ایک سنت کو زندہ کرنے کا۔ بالخصوص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھٹی جاتے ہوتے، آپ نے فرمایا سی لوگوں سنو، ایک وقت ایسا آئے گا میری سنت پہ عمل کرنا اتنا اوکھا ہو جائے گا جویں ہاتھ دے وچ چک دا انگارا رکھنا مشکل۔ مولوی دی سوال اپنے کتاں ویکھ کے نا تے لوکی مزاق کرتے، ارے کر جاتا پیا جویں پانی نہ ہو، کسی نے لمبی داڑھی ویکھ کے انہوں مزاق کرتے، تیری داڑھی کے لیے ہے، ہم اس کا بڑے بڑے مزاق کرتے۔ ایک تعظیم یہ مشرے مصطفیٰ اللہ دے نبی دے ایک جانگے سے ایک منافقہ دے ٹولے ہوتے ہیں جڑے اسلام کو گلاں کرتے ہیں، اور اہل اسلام ایک بدبخت منافق یہ کہنے لگا یہ جڑے نبی کے صحابہ ہے کہندے نے جہاد تے ہر ویلے جہاد کر رہے ہیں، انہاں نوں جہاد دی فکر کوئی نہیں، انہاں نوں مال دی پیٹ دی فکر ہے۔ سارے غنیمت کا بتایا نا دشمناں کو، یہ پیٹ کا سارا دھندا ہے۔ دوسرے صحابی سن رہے ہیں، وہ غیر جلدی کے نال بدبختہ کو نبی اور نبی کے صحابہ کو گلا کرنا، میں تیری بات اللہ کے نبی تک پہنچا دیا گا۔ اللہ کے نبی نے کول جا رہے ہیں، یہ مغرو بچا جاتا ہے، وہ نہیں میں تو مذاق کرتا پیا سی، تسی کتنا مذاق کر۔ کوئی صحابہ کے لطیفے بنائی پھرتا ہے، کوئی قبراں دے بنائی پھرتا ہے، کوئی عشاء دے بنائی پھرتا ہے، کوئی جناب فرشتیاں دے لطیفے، کوئی جنت دے لطیفے، کوئی جہنم دے لطیفے، کوئی کیڑا لطیفہ ہو بھائی دین کو مذاق کرتے ہو، نبی دے احکامات کو مذاق کرتے ہو، نبی دی سنت کا مذاق بناتے ہو، نبی دی سنت دے تارک ہو، نبی دے سنت دے قاتل ہو، پھر کس بات کی شک ہے، کس بات کی محبت ہے؟ محبت تے اس بات کا اعلان ہے کہ نبی کائنات دی عظمت دل دے وچ اتنی پیدا کرو جنی کائنات دے انسان کو کسی نہ ہوئے گی۔ یہ دوڑ کے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی تے سوار نے تے وہی لگام پکڑ کے نا انہیں مہار پکڑ کے کہ اللہ کے نبی یہ جڑی گل کرتا پیا نا یہ ایویں گل کرتا پیا، میں تے ایویں مذاق نال گل کیتی سی، انہیں انہوں سیریس ہی لے لیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایدا ادھر آئیے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اور تسی اللہ تے اللہ دے رسول دے نال، رب دی آیات دے نال، شعار اسلام دے نال، دین اسلام دے نال، سنت مصطفیٰ دے نال مذاق کردے ہو، جاؤ تسی اسلام لیان تو بعد بھی کافر ہو جاتے ہو۔ عظمت دل صحیح پیدا کی۔ ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے دیکھا جنگل کھڑے بندہ کوئی نہیں، گھوڑے نے سوار نے کتا منہ کر کے ہنسی جانے۔ حضرت علی جیسا جلیل القدر صحابی، خلیفہ رسول، داماد رسول اور بڑی احمد کا مالک، کلا ہی بندہ ہنستا پہ ہوئے وہ بھی کتا منہ کر کے کتا عجیب لگتا ہے۔ دوسرے صحابی میں
علی فرمان لگے ایک دفعہ میرے پیغمبر نے اتنے کھڑے ہو کے نا آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے لباں تے مسکراہٹ لے آتی سی علی جدوں بھی اتوں لگتا ہے اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کر کے رکھتا سارے لوگ داڑیاں سن سن کے تقریراں سن کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے آئے سی داڑھی منڈا تھی بڑی روایتیں سنی ہوئی ہیں آپ نے چہرہ ادھر کر لیا ادھر آیا آپ نے ادھر کر لیا ادھر آیا آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا اور پھر آپ نے ڈانٹ کے فرمایا یہ مجوسیاں والا چہرہ بنا کے میرے سامنے آ گیا کوئی چکر ہی نہیں ٹھیک ہے امت مصطفیٰ ہے سانو محبت بڑی ہے محبت کا نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر ہوا سی عبداللہ بن عمر ایک جگہ لگ دے تے سر جھکا کے ہے کچھ بھی نہیں سی رستہ عام جنگل اگلی دفعہ لگے پھر سر چھپا کے اگلی دفعہ لگے پھر سر چھپا کے ساتھیوں نے پوچھا ابن عمر تسی کی کرتے ہو جدوں اتوں لگتے ہو تسی سر جھکا کے لگتے ہو وجہ کی ہے ابن عمر فرمان لگے ہو لوگوں اللہ کے نبی کے زمانے جتنے درخت سی درخت کی ٹہنی چھٹی ہوئی سی میرے نبی سر جھکا کے گزرے ابن عمر جدوں گزرے گا سر جھکا کے گزرے جاؤ مسجد نبی چلا سب سارے زیارت نصیب ایک دروازے کا نام ہے باب النساء عورتوں کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عورتیں مسیطے مردہ نے مگر آ کے نماز پڑھ دیا ہوئی سی ہوں تو علیحدہ انتظام ہوتے ہیں پردہ لگیا ہوتا ہے نماز پڑھنی ادو مگر یاد نہیں ہوتے سن دل بڑے صاف آپ اسے وجہ سلام پھیر کے نا چھتی پیچھا منہ نہیں سر کرتے تھوڑی دیر بیٹھے رہتے سی عورتیں فوراً اٹھ جاتی ہوئی سن اس وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ مردہ کی سب تو اگلی صف جڑی ہے وہ افضل ترین اور بہترین صف ہے اور مردہ کی سب تو آخری صف جڑی ہے وہ اچھی صف نہیں رش پہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے مشورہ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ ایک دروازہ عورتوں واسطے خاص کر دیں اس دروازے جو عورتیں آئیاں کریں صحابہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ دروازہ جن کے اتنے اج بھی باب النساء لکھا ہے بقی والی سائڈ سے جاؤ نا تو وہ پہلے دروازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ منتخب فرما کر آپ دنیا کو چلے گئے موضوع آج بھی بیان کرنے والا سی کہ اللہ کے نبی دنیا کو چلے گئے تو اس سے دن گئے جس دن پر وقت گھڑیاں لائی بیٹھے کی حال سی صحابہ دا تے کی حال سی سیدہ فاطمہ دا تے کی حال سی بلال حبشی دا تے کی حال سی مدینے دا کہ مدینے آپ نے آیا نور ہویا سی اور آپ نے جایا مدینے ظلمات تے اندھیرا چھا گیا سی لیکن آج شیطان نے جیتا ہے شاباش پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تے حضرت عمر نے فرمایا لوگ بہت ہو گئے نے آپ مسجد کی توسیع کر رہے تھے مسجد کی توسیع ہو گئی پھر حضرت عثمان کا دور آیا مسجد کی مزید توسیع ہو گئی ایک دروازہ عورتوں والا مردہ کی طرف آ گیا عورتوں کا دروازہ پیچھے چلا گیا ابن عمر پوری زندگی اس دروازے ہی چو دوبارہ نہیں گزرے فرماتے سن جدوں کا نبی نے منہ چ سنیا نا یہ دروازہ عورتوں کا ہے ابن عمر کی ضرورت نہیں کہ اس دروازے چ دوبارہ نہ پہ فرما برداری میرے رسول کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے 4 دفعہ گئے ہیں پورے تھے آپ نے زندگی 4 پورے کیتے ہیں کہ کہاں کیتے آپ کی یہ عادت مبارکہ سی آپ رات کو داخل نہیں سنتے اور آپ نے منع بھی فرمایا کہ جڑا بندہ لمبے سفر کو آئے نا وہ رات کو گھر داخل نہ ہوئے یا تو پہلے اطلاع دیتی آپ مکے سے پہلے ایک وادی آنی ہے جس کا نام ہے وادی زیتوا آقا جا کے اتنے رات ٹھہر دے اور فجر دی نماز پڑھ کے جنہیں سورج چنگی طرح نکل آتا سی نا آپ تو مکہ مکرمہ دے داخل ملتے سن ابن عمر پوری زندگی جدو مکے گئے تھے وادی زیتوا رات گزار کے گئے عقیدت دا نام ہے احترام دا نام ہے عطاعت دا نام ہے بلکہ ایک بڑی عجیب جی گل ہے ابن عمر جدو لنگنا ایک جگہ تو اتنے بیٹھ کے پیشاب پکانے کی پوری کوشش کرن آوے نہ آوے اتنے بہ کے پھر اٹھتے ہوتے سن پھر اگلا سفر کرتے ہوتے سن صحابہ فرمان لگے تسی جدوں آتے ہو ادو ہی یہ کام کرتے ہو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے نال سا آپ نے اتنے غذائے حاضر کی سی میں اتنے بیٹھ کے اللہ کے نبی دے اس طریقے نو جس
جس طریقے سے میرے نبی چلے کرنے کی پوری کوشش کرنا، کیونکہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے کہ نبی کی فرما برداری کی وجہ رکھی ہے۔ ہفتے والے دن میرے نبی پیدل جاتے تھے مسجد کے بعد مدینہ تو نکل کے صبح تک جاتے، لکھا ہے صحابہ کے بارے کہ وہ ہر ہفتے اس سنت کو زندہ کرنے واسطے چلتے ہوتے سن اور مسجد کے بعد ہوتے سنتوں کو زیادہ کر بدعتاں نہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی باتاں نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنت تے چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جی میں ہاتھ دے وچ نگارا رکھنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت جیڑا بندہ میری سنت تے چل پیا نا اللہ انہوں 50 شہیداں دا ثواب نصیب فرمائے۔ 50 شہید نہ لڑنا سوکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جلدی نہ پوچھنے لگے 50 شہید ساڈے چونکہ تھوڑی امت وچوں کیوں نہیں اسی سمجھنے ہیں صحابہ کی شان کئی بار وقت ہم توہین رسالت بھی کر رہے ہیں اور توہین صحابہ انہوں کی عادت بنی ہے بالخصوص اشیاء یہودی یا اسرائیلی لابین ہے جڑے دنیا دار طبقہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن عمر فرمایا کرتے سن اللہ نے نبی کے نال ایک سکین کا 100واں حصہ اگر کھڑے ہونے کی کسی کو توفیق مل جائے نا تو امتی بھی 40 سال کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کی شان اور نبی کو مننے والے کی شان۔ آپ نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھ لیا وہ جہنم دی اگ حرام ہو گئی، جنہیں مینوں ویکھیا جنہیں انہوں ویکھیا اللہ وہ بھی جہنم حرام فرما دے۔ یہ تو بھائی بڑا سارے واسطے مقام سی، اسی اپنے نبی کی تعلیمات کو سیکھیے اور اس بات کو اچھی طرح غور کرو یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے چاہے نا میں تھوڑی جی گل پچھلے مصطفیٰ کی کی پورا معاشرہ ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں، بیٹیاں زندہ تربوت، جوا عروج تے، سود عروج تے، غربت عروج تے، شرابہ عروج تے، زنا عروج تے، فحاشی عروج تے، بریانی عروج تے، ڈاکے عروج تے، زنا عروج تے، زمانے بھر دیاں برائیاں پوریاں دیاں پوریاں اس امت دے وچ سرایت کر دیاں۔ میرے نبی نے پورے معاشرے کو کیویں تبدیل کرا؟ اللہ دی قسم ہے چھڑیاں لال کا معاشرہ تبدیل نہیں ہوئے گا۔ اے جڑے کام کرتے ہو نا ڈھولاں والے تے گھوڑیاں والے تے اٹھاں والے تے کھوتیاں والے تے اللہ دے نبی دیا سنتاں دا مذاق اڑان والے انہاں نال معاشرے وچ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی آئے گی نبی دی بات تسلیم کرن نال آئے گی، اللہ حاکم الحاکمین دا حکم منن دے نال آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو چیک کیا میں انہاں دے وچ رہ کے کیویں کام کر سکنا؟ اسی تے مولوی لوگ نا بھائی بڑے کمزور ہیں لیکن اسی آپ دے ساتھ بیٹھے ہوئے نا کہ بھائیو سب تو بڑی ذمہ داری ہے۔ کل پروگرام کے بعد بھی ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی شان بڑی گستاخی ہو رہی ہے، میری ذمہ داری کی ساری ذمہ داری کی۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، بڑا جاندار سوال ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہوئے نا اس وقت تے میری اور تھوڑی سب تو بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں میرے سنتاں نے نہ چھڑیاں ہوئیاں تے اللہ کے نبی کا فرمان ہٹیا ہوا میں اپنی زندگی جو فوراً اتار کے اپنے نبی اور آپ کو راضی کر دوں۔ آپ تو ایسے کرتے نہیں، دوسرے کو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا صاف ستھرا رکھا کہ سب تو پہلے جب آپ نے فرمایا نا کوئی صفات ہے وہ لوگوں کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، کہ سب تو پہلے آپ نے چاچے نے آپ کو چوکے کر نہیں مانے تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤ، تو اس وجہ سے سانو جمع کیا سی۔ اللہ کے نبی نے جی گل کی نا میرے تھوڑے واسطے بڑی سوچنا نہیں فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اوے تسی ہن میرے نال یہ معاشرے کا سلوک پہ کرتے ہو 40 سال میں تھوڑے گزاری بیٹھا، اوے میرے 40 سال عبادت کو دیکھو، میرے 40 سال کی ریاضت کو دیکھو، میرے 40 سال کی صداقت کو دیکھو، میرے 40 سال کی امانت کو دیکھو، میری 40 سال کی شرافت کو دیکھو۔ کبھی میں زندگی اس طرح کا جھوٹ بولے نہیں، اسی تو تھانوں ساتھ کو امین پایا، بنو سچے مشنے ہے، بنو سچے، اپنی زبان کو غلط بیانی پوری زندگی واسطے دور کر لو، پھر اللہ کا بلا کے بیتیاں رحمتہ کا انتظار کریا نہیں، پھر تبدیلی کا انتظار کریا نہیں۔ اور میں دیکھو میں تھوڑے زندگی گزاری سب تو پہلا کام آپ نے کیا ہے اپنے آپ
آپ کو بچایا ہے، ہر برائی دے کولوں اپنے آپ کو بچایا ہے، برائیاں دے کولوں اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ پھر آپ نے سب تو پہلے قرآن کے نال تبدیلی لیتی، جنی دیر تک قرآن نہیں پڑھو گے، جنی دیر تک نبی کا فرمان نہیں پڑھو گے، اتنی دیر بعد نہیں بنے گی بھائی پھر جہاد ہے۔ دعا کرو اللہ سانو یہ دولت دوبارہ نصیب فرمائے، جہاد جیسی عظیم نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو دعوتیں دیا نے نا، اکھڑ مزاج ہو، یہ سنو نا، یہ مشن مصطفیٰ اللہ کے نبی بیٹھے نے، ایک بندہ بھجیا آیا مسجد نبوی کے کونے کے پیشاب شروع کر بدو لا علم جاہل، انہوں نے بیچارے علم بھی نہیں ہوتا اس بات میں، صحابہ دوڑے، کوئی انہوں کپڑا پاؤ سی، کوئی انہوں انجے اٹھاؤ سی، کوئی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموا، وہ میرے صحابہ اس بندے کو روکیا دے نام اسی مثال دیتے ہیں کہ مسیطے کسی کا موبائل بچے سے اینج ویکھدے نے انیاں تیز نگاہاں دے نال جویں پتہ نہیں بیچارہ کی جرم کر بیٹھا، دوبارہ مسیطے بڑے نا، ایڈا بھیڑا سلوک امت مسلمہ دے لوگ اپنے مسلمان بھائی دے نال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روکنا نہیں، ایک صحابی نماز بول رہے، پہلے نماز بولنا جائز سی، پھر اللہ نے منع کر دیتا، انہوں نے پتہ نہیں سی وہ نماز بولے، صحابہ نے گھوڑ کے انہوں نے نماز دے وچ ویکھیا، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، وہ دوبارہ گلاں کرن لگ پے، کیوں میرے ہالے میں ویکھی جاندے نے، وہ صحابہ اپنے پٹاں تے ہاتھ مارن لگ پے، یہ سمجھ آ جائے ہن نماز دے وچ بولنا نہیں، اللہ نے روک دیتا ہے، انہوں نے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کہندے نے اللہ دی قسم میں کائنات تے نبی مکرم جیسا کوئی استاد ویکھیا ہی نہیں، سلام پھیر کے آپ نے مینوں قریب بلایا، آپ نے نہ ڈانٹیا نہ جھڑکیا نہ گھوریا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے اپنے مال دے وچ اس طرح کی گفتگو کو حرام کر دیتا ہے، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، یہ میرے نبی کا بہت بڑا مشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کرنے دو، جنہوں پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، آپ نے فرمایا لاؤ پانی کا لوٹا، یہ لوٹے پا دو، لوٹے نہ پانی صاف کروا کے آپ نے جگہ صاف کروا کے وہ صحابی کو اوپر بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ مسجدیں اس وجہ نہیں بنیاں، یہ تے اللہ کا ذکر کرنے واسطے، قرآن پڑھن واسطے، نماز پڑھن واسطے، یہ تے آخرت کی فکر واسطے بنیاں نے، یہ لیٹرین نہیں ہے کہ جڑی تسی استعمال کر لیندے ہو۔ اسی تے کہتے ہوندے ہاں کنے بندے ایسے نے نماز نہیں پڑھتے، اتوں بڑے لیٹرین استعمال کیتی تے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اس واسطے نہیں بنیاں، یہ رب دے ذکر واسطے بنی، اپنی زندگی دے وچ اپنے نبی دی وہ صفات جڑیاں آپ نے سانو دسیاں نے انہاں نوں بھائی پیدا کرن دی پوری کوشش کرو، نرمی اختیار کرو، اپنے رشتے کیوں ٹوٹے ہو، اپنی لڑائیاں کیوں نہیں مکدیاں، اپنے اختلاف کیوں روکتے، آپ کیوں درگزر تو کم نہیں لیندے، آپ کیوں کسی نوں معاف نہیں کرتے، ساڈے ذہناں تے شیطان سوار ہے۔ اللہ نے نبی نے معاف کیا، بیٹیاں کو طلاق دین والے سامنے کھڑے، اللہ نے نبی نے اجریاں سٹن والے، آپ دے صحابہ کو شہید کرنے والے، ظلم و ستم دے بازار گرم کرنے والے، درگزر معافی میرے نبی کی بڑی خصوصیت ہے، یہ مشن مصطفیٰ ہے، سمجھو ایک بڑی لمبی طویل اور فرشتہ ہے بھائی، جدو مکہ فتح کرنے واسطے آپ جا رہے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لشکر تقسیم کیا، لشکر ہی لشکر، لشکر ہی لشکر، ہر لشکر کا ایک امیر ہے، مدینہ کا امیر چونکہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو حضرت نے ابو سفیان بھجیا تے وادی دے وچ کھلو کے نا منظر ویکھن لگ گیا، اج کی ہوئے گا، اج کی ہوئے گا، حضرت سعد کی نظر پہ گئی ابو سفیان تے، ابو سفیان کو حضرت سعد کہنے لگے اج مکے دے وچ خون ہی خون ہو جائے گا، اج اسی بدلے لواں گے، اج سارے بدلے چکا دیتے جان گے، اور سارے مکے والے بھی یہ سمجھ رہے سن مکہ فتح ہوئے گا، مکے سارے مجرموں سامنے کھڑا کر کے تلوار چلائیاں جان، انہوں نے اپنی سختیاں یاد سن جڑیاں کیتیاں ہوئی، ایک موقع تے اللہ نے عمرے تے گئے سن، آپ نے جڑے بندے کو بیت اللہ دی چابی سی نا عثمان بن طلحہ بدی انہوں کا نام ہے، آپ نے فرمایا یار چابی دے وہ کو منگواؤ، انہیں کہا میں نہیں دینی چابی، چابی نہیں دینی،
آپ نے طلب نہیں فرمائی، آپ کا ارادہ بھی سی بیت اللہ داخل ہوگا، چابی نہ ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ ہوں جی وہ مکہ فتح کر لیا نا آپ نے فرمایا بلاؤ نا عثمان۔ آپ نے جو چابی پکڑی ہے نا، کہ عثمان کہتے ہیں میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، مینوں وہ موقع یاد آ گیا جدو اللہ دے نبی نے عمرے تے میرے کو چابی منگی تے میں نہیں سی دیتی، میں اپنے دل سوچن لگ پیا اج تیرے کو بیت اللہ کی خدمت اللہ نے لے لی، بس یہ چابی تیرے واپس نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، بیت اللہ صاف کیا، حضرت اسامہ نال نے، حضرت بلال نال نے، آپ نے بیت اللہ کے کونے کو رکھتا پڑیاں، لمبی دعا فرمائی، دروازہ آپ نے بند کیا ہوا سی تاکہ مزید لوگ اندر نہ آ جائیں، دروازہ کھولیا، اللہ کے نبی دروازے کو تالا لا رہے ہیں، دل دھک دھک کرتا ہے، چابی نہیں ملنی۔ حضرت علی دوڑ کے آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی چابی میرے ہاتھ سے رکھ دو، اے بیت اللہ کی خدمت کا موقع آل علی نصیب ہو جائے، اللہ دنیا اور آخرت میری سرخرو فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اینا عثمان، عثمان کتنے ہے، بلاؤ نا عثمان نو۔ آپ نے انہیں ہاتھ سے چابی رکھ کے فرمایا خذھا خالدۃ طاردۃ الی یوم القیامہ لا یمسکھا عنک الا ظالم۔ وہ جا عثمان ہے چابی لے جا، قیامت تک تیرے کو کوئی چابی نہیں لے سکتا۔ تو اللہ نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، دیو امانت لوگوں نے واپس دیو نا، کلے نبی بیٹھے جڑے سوکھا ہے، نبی کی گل کرنا سوکھا ہے، مننا بڑا اوکھا ہے۔ کھبے پہلے میرے دوست دنیا دیا محبتاں ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کڈن واسطے آئے سن۔ حضرت عثمان کی بیٹھک کے نا انہوں نے عید سامنے لکھ کے لائی ہوئی، یہ ہوئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ میرے نبی نے مشن کو سمجھو، بدلا نہیں لیا، اسی پرانی پٹنے 16 سال ہو گئے تو میرے نال کام کیتا نا، مجھے یاد ہے، ذرا ذرا یاد ہے، فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے نبی معاف کریا کر، معاف کریا کر، تسی لوگوں کو معاف کر کے اللہ کو معاف کر دو۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اس کے پاس گئے ہیں نا، توحید کو سمجھو، نبی کی رسالت کو سمجھو، قرآن مجید کی تعلیم کو سمجھو، نبی نے فرمان کو اچھی طرح سمجھو، سنت کو اہمیت دو، میرے نبی کی اطاعت کرو، فرما برداری کو اپنا شعار بناؤ، بس بات کان وچ پہ جائے میرے نبی دی، پھر کوئی عذر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو اللہ نے قرآن جس بات کو منع فرمایا ما کان لنبی والذین آمنوا، کسے واسطے جائز نہیں ہے، کسے بندے واسطے جائز نہیں ہے کہ میرے نبی کا حکم آ جائے بھائی یقون الانبیاء، پھر کوئی اپنی اپنی گل پیش کرے کہ نہیں جی ساریاں مجبوریاں نے تسی کی سمجھتے ہو، بھائی سب تو بڑی مجبوری یہ سمجھو کہ میں انشاءاللہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکومت گزارنی ہے، انشاءاللہ کامیابی کامرانی سارا انتظار کرے گی، تب قدم قدم چومے گی کامیابی کامرانی۔ میری اللہ کو بلا کے دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے، مشن مصطفیٰ تے اللہ جل جلالہ